ہم نے گزشتہ ہفتے تصوف کے بارے میں کچھ آپ سے بات کی تھی۔ تصوف کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے، بناء استدلال ہے، قرآن مجید کی روشنی میں کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ کچھ ضمنی سوالات بعض طلبہ نے اٹھائے ہیں، اور پھر وہی پہلو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر سوال اصل میں نئی راہ کھولتا ہے، تو یہ سارے سوالات اگرچہ آپ کو ان سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے، لیکن ہمیں طالب علموں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ جو روایت آپ نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھی اور گفتگو میں بیان بھی کرتے ہیں، لم یبقى من النبوت الا المبشرات، اور پھر پوچھا مبشرات کیا ہیں تو کہا رویا رجل الصالح۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ نبوت میں سے جو چیز باقی رہی ہے، یعنی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے، یعنی خوابوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اجزاء میں سے خواب بھی ایک چیز ہوتی تھی، اور جس کو باقی رکھا گیا ہے۔ گویا صوفیاء جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نبوت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ حصہ جاری ہے، تو پھر یہ روایت بھی تو اسی کی تائید کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے مخاطبہ الہی ہے، یعنی یہ محض رویا نہیں ہے، یہ محض خواب نہیں ہے، یہ مخاطبہ الہی ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے سورہ شورى میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کرتے ہیں، غیر محسوس تربیت، غیر محسوس ہدایت یہ تو پوری انسانیت کو ملتی رہتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے لیے کوئی اصطلاحات وجود میں لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ آسمان، یہ زمین، ان سب میں ان کا امر نازل ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں تکوینی طور پر اس کائنات کے نظم کو چلانے میں، اس کائنات کے نظم کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان تمام حقائق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس رابطہ، یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے منتخب کریں کہ وہ اپنا کلام اس پر نازل کریں گے، اس سے بات کریں گے۔ یہ ایک محسوس عمل ہے، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک محسوس عمل ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بات سوجھ گئی، کوئی بات آپ نے جان لی، کسی بات پر آپ غور کر رہے تھے تو آپ کے باطن سے اس میں یہ محسوس ہوا، کوئی رہنمائی آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ وہ غیر محسوس رہنمائی تو آئنسٹائن کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ رشیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، یوگیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں کے دانشوروں کو، علماء کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کی رہنمائی تو اللہ تعالیٰ پرندوں اور چرندوں کو بھی دے رہے ہیں۔ وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ محسوس رہنمائی یا محسوس طریقے سے کلام کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو مخاطبہ الہی کہلاتی ہے، اور نبوت اصل میں اس چیز کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی کو نبی بنایا جاتا ہے اور اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو کسی ذمہ داری کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مکالمے کا شرف شوق میں نہیں کسی کو فراہم کر دیتے، ایک ذمہ داری دیتے ہیں۔ وہ ذمہ داری ہے مبعوث کرنا، ذمہ داری کے منصب پر فائز کر کے کسی قوم کی طرف بھیجنا، اس کے لیے مخاطبہ الہی کا شرف بخشا جاتا ہے، اور اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح نبی ہے۔ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ نبی کا لفظ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ عربی زبان میں ہمیشہ سے ایک اصطلاح کے طور پر ہی رائج ہے۔ وحی کا لفظ لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ محسوس طریقے سے اللہ کے مکالمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہاں بھی استعمال ہوا ہے سورہ شورى میں، جہاں یہ کہا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بشر سے، کسی انسان سے کلام کرتے ہیں تو ان تین صورتوں میں کرتے ہیں۔ ان تین صورتوں میں وہی بھی شامل ہے، لیکن وہاں پر بھی کلام ہوتا ہے، الفاظ ہیں جو آپ کے باطن میں القاء ہوتے ہیں۔ آپ الفاظ کو یا سنتے ہیں یا الفاظ کو پا لیتے ہیں۔ وہ ایک محسوس طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس کے لیے کلام کے لفظ کا اطلاق کیا گیا۔ اب پیغمبر کو جو رہنمائی دی جاتی ہے، اس رہنمائی میں وہ میڈیم بھی استعمال کیا جاتا ہے جو انسانوں میں عام ہے، مثلا خواب دیکھنا۔ یعنی یہ مخاطبہ الہی یہ تو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو گیا، لیکن کسی موقع کے اوپر رویا میں کوئی چیز دکھا دینا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے ہم کو بتا دیا کہ بادشاہ کو خواب دکھائے گئے، سیدنا یوسف کے زمانے میں نان پس کو خواب دکھایا گیا، ساقی کو خواب دکھایا گیا جو سیدنا یوسف کے ساتھ قید میں ہیں۔ ان میں سے ایک خواب
اس کے برے انجام کو بتا رہا ہے، ایک خواب اس کے لیے بشارت بن رہا ہے۔ جو خواب بادشاہ کو دکھائے گئے وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں۔ بادشاہ جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور دین کو پیرو ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا نہیں ہے، یہ خود قرآن نے بتا دیا، کہا ہے نا ما کان لیوسف یاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی اس کا اپنا دین ہے، اس کے اپنے نقطہ نظر ہیں، لیکن یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتیاز کے بغیر ملتی رہتی ہے۔ تو خوابوں کی رہنمائی کوئی نبوت کا خاصہ نہیں ہے۔ نبوت کے بارے میں یہ کہا کہ لم یبق من النبوت شیء، نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، یہاں جو فاعل ہے وہ مقدر ہے، اس کی جگہ پر یہ آیا ہے کہ الا المبشرات۔ ہاں البتہ یہ جو خواب ہے یوں نہیں ہے کہ اس کا سلسلہ بھی بند ہو رہا ہے، چونکہ رہنمائی کا ایک مشترک ذریعہ عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں خواب بھی تھا، تو وضاحت کر دی کہ وہ باقی ہیں، اور باقی بھی کون سے ہیں؟ مبشرات کی نوعیت، یعنی کوئی بشارت دے دی جائے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح۔ تو اس کو بنیاد بنا کر باقی دروازے کیسے کھولے جا سکتے ہیں؟ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نبوت کے لوازم میں سے نہیں ہے، یعنی نبیوں کو یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ اس کا نام نبوت ہے، اور نہ یہ کہ نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے، تو وہی ہوتی ہے، یہ بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی پیغمبروں کے خواب جب اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں تو سچے خواب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھائے گئے، مثلا سیدنا ابراہیم کا خواب ہے، سیدنا یوسف کا خواب ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویا بیان ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں وہ بالحق ہوتے ہیں، کفل کے صبح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی پیغمبروں کو بعض مشاہدے کراتے ہیں، بعض حقائق دکھاتے ہیں، لیکن یہ اور انسانوں کے درمیان ایک مشترک چیز کے طور پر مانے بھی جاتے ہیں، سمجھے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ بیان صرف یہ کیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اور نبیوں کو چونکہ خواب بھی آتے ہیں، رویا بھی دکھائے جاتے ہیں، تو یہ خیال نہ کرنا کہ ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، وہ رہیں گے۔ یوں ہے جملہ۔ تو اس میں اگر فرض کیجئے کہ آپ یہی مان لیں تو پیغمبر نے جتنا استثناء بیان کر دیا ہے، اس استثناء میں جو سوراخ ہوا تو آپ اس کو ہاتھی گزار دیں گے اس کے اندر سے، تو اتنی ہی بات رہے گی بھائی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس وجہ سے اس کا انکار کون کرتا ہے کہ خواب آ سکتا ہے، رویا دکھایا جا سکتا ہے، اس رویا میں کوئی بشارت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی رہنمائی بندے کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ چیز پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے، اس میں کافر و مومن کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صالح انسان کو یہ رہنمائی میسر کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، نبوت کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے، تو وہاں یہ استدلال کرنا ممکن ہے کہ چلیے دیکھیے یہ خواب کے بارے میں کہہ دیا نا، تو آئیے ہم 10 چیزیں اور بھی کھول دیتے ہیں۔ یہ کیا طرز استدلال ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ آدمی کو غور کرنا چاہیے وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ یہ بات کہ کیا باقی رہ گیا ہے یہ بتانا میرا کام ہے، یہ بتانا آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے کوئی منطقی استدلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ خدا کی خبر ہے، یہ یا جھوٹی ہوگی یا سچی ہوگی۔ اس لیے جب محمد الرسول اللہ نے یہ خبر دے دی تو اس کے بعد کسی اور آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ کوئی دوسری خبر ہم تک پہنچائے؟ اگر وہ پہنچانے کی جسارت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا، سچائی کی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کرنی ہے تو اب قیامت تک اس کا ماخذ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور انہوں نے جب اس کیٹیگوریکل طریقے سے یہ کہہ دیا کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، خاتمہ ہو گیا اس کا۔ ہاں کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو خواب تو پہلے بھی نبیوں کو بھی آتے تھے، غیر نبیوں کو بھی آتے تھے، یہ کوئی خاصہ نبوت نہیں تھا، نبیوں کو بھی خواب آتے تھے۔ تو یہ استثناء اس نوعیت کا ہے، اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے کہ یہ نبوت تھی اور اس میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی۔ اچھا ہم سب ایک سوال اور ہے اسی پہلو سے، آپ کی نسبت سے کسی صاحب علم نے بیان کیا کہ غامدی صاحب جو فرماتے ہیں کہ الہام کے ذریعے انسان نبی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو الہام نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ صرف الہام کا نام نہیں ہے، وہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا یہ کہ وہ وحی عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے آ کے کان میں بات کرتے ہیں۔ تیسرا جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ
معمور من اللہ ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص مثلا ہمارے صوفیاء میں سے کوئی کھڑا ہو کر اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی الہام ہوتا ہے، لیکن وہ ان باقی چاروں چیزوں کی نفی کر رہا ہے کہ نہ مجھے اللہ نے منتخب کیا، نہ میرے پاس کان میں فرشتہ آ کر مجھے کہتا ہے، نہ میں مامور ہوں کسی مشن مقصد کے لیے، تو پھر تو وہ حریم نبوت میں کوئی نقب نہیں لگا رہا. یہ بات یہ ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لم یبقى من النبوہ، تو آپ 4 چیزوں کو نبوت کہیں، 5 کو کہیں، وہ تو ختم ہوں گی. جن کو آپ نبوت کہہ رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. ٹھیک، یعنی اب نبوت کی قسم کی کوئی چیز تو ہو نہیں سکتی. الہام کا لفظ 2 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. ایک ہم ان چیزوں کو بھی الہام کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الہامی شاعری ہے فلاں کی. شاعروں کو کہا جاتا ہے یہ تو تلمیذ الرحمن ہے. یہ الہام وہ الہام نہیں ہے جو یہاں زیر بحث ہے. یہ وہی وہ وہی نہیں ہے. یعنی وحی اور الہام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تکوینی نظام میں رہنمائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. الہام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وحی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک بالکل اور استعمال ہے، اور قرآن مجید نے ان کو استعمال کیا ہے. سب انسانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے جب ان کو بنایا تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے لحاظ سے تو ایک ایک انسان کو، فاسق و فاجر کو بھی یہ الہام ہوا ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے جیسے کہا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، تو یہ ظاہر ہے کہ چرند پرند کو ہوتی ہے، صرف شہد ہی کی مکھی کو تو نہیں ہوئی. تو یہ بالکل اور چیز ہے. میں پھر عرض کر رہا تھا کہ محسوس طور پر مخاطبہ الہی یہ نبوت ہے. یہ الہام اور الہام ہے، یہ وحی اور وحی ہے. وحی جب کلام کی صورت اختیار کرتی ہے، الہام جب کلام کی صورت اختیار کرتا ہے، تو یہ نبوت کا خاصہ ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ لم یبقى من النبوت شیء، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. لم یبقى من النبوت الا المبشرات، یعنی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. جتنی چیزیں بھی اس کے نہ اب کوئی مبعوث ہوگا، نہ کسی کو مخاطبہ الہی ہوگا، نہ کسی کو مامور کیا جائے گا. جتنی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں ان میں سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے. جو چیز باقی رہ گئی وہ اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو نبوت کے خصائص میں سے ہے ہی نہیں. یعنی وہ نبیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ غیر نبیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ رویا صادقہ ہے. نہ بادشاہ کا خواب جھوٹا تھا، نہ نان پوس کا خواب جھوٹا تھا، نہ شراب پلانے والے کا، ساقی کا خواب جھوٹا تھا. سارے خواب سچے تھے، سب کی تعبیر بیان کی گئی. تو اب مجھے یہ بتائیے، سب کو آپ نبوت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں گے؟ یعنی باقاعدہ مقدار متعین کر کے کہیں گے کہ بادشاہ میں اتنی نبوت تھی، ساقی میں اتنی تھی، نانفذ میں اتنی تھی؟ یہ نبوت کی چیز ہی نہیں ہے. نبوت مخاطبہ الہی ہے، نفی اس کی جا رہی ہے. اس کا دروازہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند ہو گیا. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی، رسول اللہ سے پہلے بھی، وہ دروازہ کن کے لیے کھلا تھا؟ کیا نبیوں کے سوا بھی کسی کے لیے کھلا تھا؟ نبیوں ہی کے لیے کھلا تھا. یعنی لفظ نبوت کا اطلاق ان خصائص پر کیا جا رہا ہے جو نبیوں کے لیے ہے. اور وہ خصائص کیا؟ ان میں سب سے پہلی چیز مخاطبہ الہی ہے، دوسری چیز ان کا معمور ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے معمور ہونا، اور تیسرے وہ مشن ہے جس کو وہ لے کر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ بالکل متعین ہے. یہ جو ہمارے ہاں تشریح غیر تشریح نبی کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بھی بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی جب کسی کو نبوت کا منصب ملتا ہے، بلکہ رسالت کا منصب، ضروری نہیں کہ اس کو شریعت بھی دی جائے. پچھلی شریعت کا پیرو. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول ہیں. اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آئے ہیں. ان کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی دینونت قیامت تک رہے گی. بہت غیر معمولی شخصیت، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیرو ہیں. تو یہ در حقیقت کچھ چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے اللہ کے بارے میں چلیں گے کوئی بات کہنے کے لیے، یا اپنا کوئی فلسفہ بنائیں گے. تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ کیا چیز پہلے تھی اور کیا چیز اب باقی ہے. ذرا بتائیے کیا چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی دعوت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے خیار الناس کا انتخاب کیا. جن کا اللہ انتخاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نبی کہا ہے میں نے. یہ انتخاب محبت ربانی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عنایت سے انتخاب ہوتا ہے، نہ کسی چلے کے نتیجے میں ہوتا ہے، نہ کسی ریاضت کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے راہ چلتے ہو جاتا ہے.
شبانی سے کلیم ہی 2 قدم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تم کو دے دی گئی ہے. تو یہ انتخاب جب ہوتا ہے تو پہلی چیز کیا حاصل ہوتی ہے پیغمبر کو؟ براہ راست مخاطبہ الہی، اور اس کی صورتیں بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے. یعنی جو سورہ شورا میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 صورتیں اختیار کرتے ہیں. براہ راست بات کریں گے، پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. انہوں نے جھاڑی کے اندر سے یعنی حجاب کے اندر سے ایک آواز سنی، بات ہوئی باقاعدہ، مکالمہ ہوا. یہ مخاطبہ الہی ہے. تو پیغمبری کی ابتدا یہاں سے ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ کوئی چیز وحی کرتا ہے، یعنی وہ دل میں الفاظ ڈالتا ہے. وہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کو لے کے آتا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کرے، یعنی وہاں کلام یا آواز آپ کے یہ ظاہری کان نہیں سن رہے ہوتے لیکن باطنی کان سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کلام ہی ہوتا ہے. تینوں صورتوں میں کلام ہے، باقاعدہ بات ہے، باللفظ ایک بات کہی جاتی ہے. اس لیے کہ ہم انسان لفظوں ہی میں چیزوں کو سنتے ہیں، تو یہ باللفظ کہی جاتی ہے لیکن طریقے مختلف اختیار کر لیے جاتے ہیں. اس کو نبوت کہتے ہیں. یہ ختم ہو گئی. اب محسوس رابطے کا خاتمہ ہو گیا. جو چیز باقی رہ گئی، یا تو بات ہی اتنی ہوتی نا، جو چیز باقی رہ گئی اس کو حضور نے بیان کر دیا. اس واضح، اس بالکل تصریح کے ساتھ کہی ہوئی بات میں آپ کیا تعویل کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ باقی ہے تو نص پیش کیجئے. کہاں سے بات کریں گے؟ اگر نص نہیں ہے، آپ اپنا کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کوئی قیاس کر رہے ہیں، تو آپ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی بات تم اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بڑے گناہوں میں اس کو قرار دیا کہ من تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ کی طرف سے کوئی بات کہنا، اور آپ کے پاس اس کے لیے استدلال صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. صراحت کے ساتھ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فلاں چیز باقی رکھی ہوئی ہے اور میرا مخاطبہ تب بھی حاصل ہو جائے گی، اور نبوت نام کی کوئی چیز اقتصابی طور پر بھی لوگوں کو مل جایا کرتی ہے. یہ سب چیزیں قرآن مجید میں کہاں کہی گئی ہیں؟ کسی حدیث میں کہی گئی ہیں؟ ذرا بتا دیجیے. ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا تو ایک اور میں حدیث پیش کر دیتا ہوں جو بالعموم ضمن میں پیش کی جاتی ہے. کہا گیا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اب انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ ان کو مخاطبہ ہوتا ہے تو پھر ان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو وراثت میں کیا چیز علماء کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ علم پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو گویا انبیاء کی نبوت کا جو خاصہ تھا گویا علم، اسی کی وراثت اگر علماء کو ملی ہے تو اس کا مطلب نبوت کا ایک حصہ تو پھر علماء کو مل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو علم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو پہنچانے کا کام کون کرتے ہیں؟ لفظ ورثہ پر غور کیجئے کیا چیز ہے. یعنی میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میرے پاس کچھ مال آیا، یہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا. اسی کو ترکہ اور ورثہ کہتے ہیں نا. تو علماء اصل میں اس علم کے وارث ہیں. وہ علم کہاں ہے؟ وہ قرآن مجید میں ہے. وہ علم کہاں ہے؟ وہ سنت میں ہے. وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی روایات میں ہے. یہ پیغمبر کا علم ہے. تو علماء ہی اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. یہ ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں لیتفقہوا فی الدین. یہ ورثہ ہے، تفقہ فی الدین. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گھروں سے نکلیں، چلا کریں، ریاضت کریں، ان کے اوپر بھی وہ علم نازل ہونا شروع ہو جائے گا جو پیغمبروں کو دیا گیا تھا. یہ کہا گیا کہ جو دین پیغمبر لے کے آئے ہیں اس میں بصیرت پیدا کریں، اس میں بصیرت پیدا کر کے اس کو سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. تو پیغمبر کے بعد علماء نے کیا کرنا ہے، ان کا کام بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور علماء بنتے کیسے ہیں اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. میرا اصرار ہی یہی ہے کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے دین کے معاملے میں آپ بتائیے کہ وہ بات اللہ کی کتاب میں کہاں بیان ہوئی ہے. اپنا ایک فلسفہ بنا کے اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت اس کے سیاق سباق سے الگ کر کے پڑھ دینا، کوئی ایک روایت بیان کر دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے.
اس میں استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیے، دیکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا اللہ نے کہا ہے، جو کچھ کہنا تھا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، ہم اس کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے دلیل آپ کو اللہ کی کتاب سے دینی ہے، اللہ کے پیغمبر سے دینی ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں، یہاں منطق نہیں چل سکتی، یہاں آپ کا اپنا فلسفہ نہیں کام دے سکتا، یہاں آپ متخیلے کی بنیاد پر کوئی دنیا بنا کے نہیں پیش کر سکتے۔ جو کچھ کہنا ہے اللہ کی کتاب کی بنیاد پر کہیے۔ تو ہم اس سے واقف ہیں کہ وہ کون سی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چرند پرند پر ہوتی ہے۔ ہم اس سے واقف ہیں کہ اللہ کا وہ کون سا امر ہے جو پہاڑوں پر بھی نازل ہو رہا ہے، آسمانوں پر بھی نازل ہو رہا ہے، اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ وہ مخاطبہ الہی اور وہ کلام کیا ہوتا ہے جس کے بعد کوئی پیغمبر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا خاتمہ کیا ہے وہ یہ چیز ہے، اور یہ بتا دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ اس میں اگر کوئی ملتی جلتی چیز بھی انسانوں کے ساتھ موجود تھی تو وہ کیا تھا؟ رویا صادقہ، یعنی کسی کا سچا خواب۔ تو یہ بتا دیا کہ وہی باقی ہے اور کچھ باقی نہیں۔